صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسول اکرم میں ہدیتاً تحفتاً درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، بابا سے بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس وقت ہم اور آپ سب سے اچھی بزم اور مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ راتوں کو لوگ سوتے رہتے ہیں، لیکن بے فضل ہی تعالیٰ ایک بزرگ کے سائے میں اس کے آستانے کے پاس آپ جگ کر کے اپنی سوئی ہوئی قسمت کو جگا رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ سونے کے لیے روزانہ سو سکتے ہیں، لیکن جگ کر کے قسمت جگانے والی رات کبھی کبھی ہم کو میسر ہوتی ہے۔ اس چیز کی قدر ہمیں اور آپ کو کرنا بے حد ضروری ہے۔ جو ایسے راتوں کی قدر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دونوں جہان میں خوشحال فرما دیتا ہے۔ دونوں جہان کی خوشحالی اللہ اس کے مقدر میں فرما دیتا ہے۔ اسی لیے آپ نے مجھ سے پیشتر شاعر ہندوستان شمس تبریز بھاگلپوری کو سنا۔ انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں اپنی فنکاری سے آپ کو محظوظ کرنے کا کام کیا۔ نقیب اہل سنت نے بھی اپنی ہنرمندی سے آپ کو محظوظ کرنے کا کام کیا، اور بھی علماء خطبہ سے آپ نے دین کی باتیں سنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سننے کو اور علماء کے سنانے کو قبول فرمائے۔ بس تھوڑی دیر آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تھوڑی دیر آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ آواز بہت زیادہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، آواز صاف ہو، اکو بھی نہ ہو۔ میں چند باتیں لوگوں کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ یہاں بیٹھیں جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، جس کو اس بات کا احساس ہے کہ جہاں کسی کی محبت کام نہیں آتی ہے، وہاں مصطفیٰ کی عنایت کام آتی ہے۔ جہاں کوئی باپ کام نہیں دیتا ہے، وہاں رسول پاک کام دیتے ہیں۔ اس کو کہنے کی کوئی ضرورت نہ پڑے گی کہ آپ 10 منٹ حضرت کو سن لیں۔ حضرت کو کیا سننا ہے؟ آپ محبت رسول میں یہاں بیٹھیں۔ مدینے والے آقا نے وہاں سے اگر مسکرا کر کے کہہ دیا کہ بیٹھنے والا میری محبت میں بیٹھا ہے تو دنیا بھی روشن ہو جائے گی، آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ اس اعتقاد کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ ہم مصطفیٰ کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور جو اس سے محبت نہ کرتا ہے وہ دنیا میں بھی لٹکتا رہتا ہے، آخرت میں تو مزید لٹکا رہے گا۔ یعنی عبادت ہو، ریاضت ہو، تلاوت ہو، کچھ بھی کام نہ آئے جب تک کہ دل میں مصطفیٰ کی پیور محبت نہ ہو جائے۔ یعنی وہ عبادت کہلاتی ہے جس میں نبی کی محبت شامل ہو، وہ تلاوت کہلاتی ہے جس میں نبی کی محبت شامل ہو، وہ ریاضت کہلاتی ہے جس میں نبی کی محبت شامل ہو۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو آج اس نبی کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج ہم نے ایک بزرگ کو خراج پیش کرنا ہے، جس کو ساری دنیا آج خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ وہ کون بزرگ ہیں؟ وہ بزرگ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس خاندان نے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔ آپ اگر میری گفتگو کا ایک ایک جملہ سنیں گے تو آپ کو دل بھی لگے گا کہ سامنے والا بالکل پرفیکٹ بات مجھ سے کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نہ ہٹیلے کو بلانے کی ضرورت ہے جلسے میں۔ بہت سارے چھٹکل قسم کے لوگ گھوم رہے ہیں آج کل، بہت سارے کامیڈین قسم کے لوگ گھوم رہے ہیں آج کل۔ نہیں، ایسے لوگوں کو جلسے میں بلاؤ جس کے سینے میں مسلک اعلیٰ حضرت کا درد ہو، جس کے سینے میں دین کا درد ہو، جس کے سینے میں اسلام کی محبت ہو، جس کے سینے میں
اپنے قوم کی محبت ہو، وہ جو اس کے سینے میں اپنے ماں بہن کے مستقبل کی محبت ہو، جو اپنے بچوں کو، اپنے بھائی کو غلام حسین بنانے کا مجاز رکھتا ہو اور اپنی بہن کو کنیز فاطمہ بنانے کا مجاز رکھتا ہو۔ یعنی ایسے لوگوں کو اپنے جلسے میں بلاؤ۔ بہت سارے چھٹکل گھوم رہے ہیں، وہ کبھی کہتا کہ اعلیٰ حضرت مرد آباد، تاج الشریعہ مرد آباد۔ شرم نہیں آتی تم کو؟ جس اعلیٰ حضرت کے نام پہ روٹیاں سیکتے ہو وہ اعلیٰ حضرت مرد آباد، جس تاج الشریعہ کے نام پہ روٹیاں سیکتے ہو وہ تاج الشریعہ مرد آباد، جس غریب نواز کے نام پہ روٹیاں سیکتے ہو وہ غریب نواز مرد آباد نہیں۔ اعلیٰ حضرت زندہ باد تھا، ہے اور رہے گا۔ تاج الشریعہ زندہ باد تھا، ہے اور رہے گا۔ مخدوم پاک زندہ باد تھے، ہیں اور رہیں گے۔ یہ لال شاہ زندہ باد تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اور میں کہتا ہوں کہ غریب نواز زندہ باد تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اور کہتا ہوں کہ غوث اعظم زندہ باد تھے، ہیں اور رہیں گے۔ جس نے اس کو مردہ کہنے کی کوشش کی، اس کی نسلیں یہاں مردہ ہو گئی، وہ قیامت تک کے لیے مردگی یعنی مردہ ہو چکا ہے۔ اس کی زمین، اس کا ضمیر مر چکا ہے، اس کا ایمان مر چکا ہے، اس کا خاندان مردہ ہو چکا ہے۔ رسول اللہ زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو وہابی لوگ کہتے ہی کہتے تھے، ہمارے بزرگوں کو مردہ کہتے تھے کہ نہیں؟ یہ وہابی لوگ کہتے تھے نا، معاذ اللہ 1 کروڑ بار معاذ اللہ، کہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے۔ ایسے چھٹکل قسم کے لوگ گھومتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہتے کہ دانش مند لوگوں کو اپنے جلسے کی زینت بنائیے، جو قوم کو کچھ پیغام دینا چاہتا ہو، جو قوم کے بکھرے ہوئے شیراجے کو وہ متحد کر کے قوم کو اتحاد اور ملت کا پیغام پہنچانا چاہتا ہو، جو بتائے غوث اعظم نے کس قدر دین کی خدمت فرمائی ہے۔ اب میں اپنی جو گفتگو کے آگے کے جملے میں کچھ کام کی بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ جو بھی بزرگ دنیا کے ہیں وہ زندہ باد تھے، ہیں اور ہمیشہ زندہ باد رہیں گے، کیونکہ ہمارا اسلام زندہ تھا، زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ ہمارا قرآن تابندہ تھا، تابندہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ میرے خدا کا کوئی جواب نہیں، اس کے محبوب کا کوئی جواب نہیں، اس کے چاہنے والے کا کوئی جواب نہیں۔ ہم زندہ قوم ہیں۔ ہم اپنی قوم کو احساس دلانے کے لیے آئے ہیں کہ تم مردہ قوم نہیں ہو، تم زندہ قوم ہو، اور تم زندہ قوم ہو۔ اس بات کو تیرا قرآن تجھ سے کہہ رہا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہ کھانا، نڈھال نہ ہونا، تم ہی بلند رہو گے اگر مومن بن کر کے رہو گے۔ ہم اپنے قوم کو سہارا دیں گے، ہم اپنے قوم کو بیدار کریں گے، نہ کہ اس کے حوصلے کو ہم توڑنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو بالکل ایسے لوگوں سے دور رہیے، اور ان لوگوں کو اپنے جلسے کی زینت بنائیے جو اعلیٰ حضرت کا، جو تاج الشریعہ کا، جو مخدوم پاک کا، جو بزرگان دین کی زندگی کو آپ کے سامنے میں پیش کر کے آپ کے بیٹے کو غلام حسین بنانے کی کوشش کرے اور آپ کی بیٹی کو کنیز فاطمہ بنانے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو بلا کر کے اپنے جلسے کو سنبھالیے، جلسے کی زینت ان کو بنانے کی کوشش کیجیے۔ آج ایک مرد کلندر کی محبت میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنی بات آپ جان لیجئے کہ آج ہمارے دل میں، یہ میں دل پہ ہاتھ رکھ کر کے کہتا ہوں، آج جو ہمارے دل میں یعنی بغدادی معلی کا تقدس بحال ہے، آج جو ہمارے دل میں غریب نواز کی محبتیں بحال ہے، آج جو ہم نیل شریف کی چھوچا مقدسہ میں جا کر کے شفا کی نیت سے پیتے ہیں، اور آج جو ہم ہر بزرگوں کے آستانے پہ حاضری دیتے ہیں، یہ احسان کس کا ہے؟ یہ احسان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا احسان ہے۔ یہ احسان اسی اعلیٰ حضرت سرکار کا احسان ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا، اور اپنے محبوب کو آخری نبی بنایا، اور اس کے بعد نبی
नबी के ऊपर में, आखिरी नबी के ऊपर नबूवत का दरवाज़ा बंद फरमा दिया। याद रखिएगा अल्लाह ने दुनिया में इंसान को क्यों पैदा फरमाया। कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को इबादत के लिए पैदा किया। आप अगर तवज्जो से सुनेंगे तो एक अच्छी बात अपने दिल में लेकर के जाएंगे। आपको क्यों पैदा किया अल्लाह ने? हल चलाने के लिए नहीं पैदा किया है, आपको मकई बोने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया। ये तो आपकी ज़रूरत है कि हल न चलाओगे, मकई न बोओगे तो खाओगे क्या? ये तो आपकी ज़रूरत है कि मोटर ठीक न करोगे, कमाओगे तो खाओगे क्या? ये तो आपकी ज़रूरत है कि मजदूरी न करेंगे तो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? लेकिन अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया? कुरान साफ कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है। जब अल्लाह ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया तो इंसान की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने आदम शफ़ीउल्लाह को भेजा कि ए मेरे नबी जाओ तुम उसके दरमियान, और आदम ही से आदमी की शुरुआत हुई है और वो नबी भी थे। तो जनाबे आदम ने अल्लाह की किबरियाई बयान की और लोगों को दीन सिखाने का काम किया। उनके बाद अल्लाह ने शीश को भेजा कि दीन सिखा, अल्लाह ने नूह को भेजा कि दीन सिखा, अल्लाह ने मूसा और ईसा को भेजा कि दीन सिखा, अल्लाह ने इब्राहिम और इस्माइल और याकूब और यहया को भेजा कि दीन सिखा, या अल्लाह ने ईसा को भेजा कि दीन सिखा। रब तबारक व तआला ने आखिर में अपने महबूब सरकार दो आलम को भेजा कि जाओ उसको दीन सिखा दो, और ख़ातमुन नबीन बना करके अल्लाह ने भेजा। ये बात आप जान लें कि मुस्तफ़ा आखिरी नबी और सरकार के बाद कोई नबी नहीं आ सकता है। कुरान ने साफ लफ्ज़ों में मुस्तफ़ा को ख़ातमुन नबीन कहा। यही हमारा अकीदा और ईमान है। लेकिन ये मज़हब क़यामत तक का मज़हब है। अब क़यामत तक इंसान पैदा होते रहेंगे तो उसकी रहनुमाई कैसे की जाएगी, उसकी तबलीग कैसे की जाएगी, उसको दीन कैसे सिखाया जाएगा। अल्लाह ने जहाँ नबूवत का दरवाज़ा बंद किया वहीं अल्लाह ने विलायत का दरवाज़ा खोल दिया ताकि मेरे महबूब तो आखिरी नबी बन करके आए। इसी मैं आप अपने महबूब की उम्मती की रहनुमाई के लिए मैं नबूवत का दरवाज़ा तो बंद करता हूँ लेकिन विलायत का दरवाज़ा खोल देता हूँ। कभी गौसे आज़म आएंगे और वो दीन की तबलीग फरमा करके दीन को जिंदा करके मोहिनुद्दीन का खिताब पाते हुए नजर आएंगे। और जब यानी चारों तरफ कुफरिस्तान होगा तो उस वक्त गरीब नवाज आएंगे और इस कुफरिस्तान में इस्लाम का दिया जला करके करोड़ों दिलों को इस्लाम के नूर से मुनव्वर कर देंगे। और जब गरीब नवाज जाएंगे तो निज़ामुद्दीन उस खिदमत को अंजाम देंगे। निज़ामुद्दीन जाएंगे तो कभी मैं कहता कि फरीदुद्दीन उस खिदमत को अंजाम देंगे। वो अगर जाएंगे तो मैं कहता हूँ कि कभी यानी मखदूम पाक उसको अंजाम देंगे। वो जाएंगे तो कभी देवा वाले उसको अंजाम देंगे, कभी कलियर वाले, कभी महररा वाले, कभी कालपी वाले, कभी बिलगिराम वाले। जब पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हो जाएगा तो उस वक्त इस्लाम के दुश्मन पैदा होंगे। वो ये चाहेंगे कि इस्लाम को कमज़ोर करो और लोगों के दिलों में वसवसे पैदा करो। तो कभी खबीस यहूदी यानी कभी खबीस वहाबी खड़े होकर के कहेगा अरे नबी को तो इख्तियार ही नहीं है। कभी चक्रालवी खड़े होकर के कहेगा अरे नबी को तो इल्म गैब ही नहीं है। कभी शैतान खड़े होकर के कहेगा अरे नबी तो हमारी और तुम्हारी जैसे बशर है। कभी खबीस खड़े होकर के कहेगा अरे माज़अल्लाह नबी तो मिट्टी में मिल गए। तो जब यानी ये आंधियां चलेगी इस्लाम पर, नबी की शिफात पे हमला किया जाएगा, नबी की हयात पे हमला किया जाएगा, नबी की अता पे हमला किया जाएगा, नबी के जुदो सखा पे हमला किया जाएगा, नबी के इख्तियार पे हमला किया जाएगा, नबी के किरदार पे हमला किया जाएगा। तो गौस की अता बनकर, गरीब नवाज की करामत बनकर, मखदूम की दुआ बनकर, और कहता हूं कि बुजुर्गों की अता बनकर बरेली की यानी धरती पर पैदा होने वाली जात को सारी दुनिया इमाम अहमद रजा खान फासले बरेलवी के नाम से जानेगी। जब वो पैदा होंगे तो मजाज देंगे सोना जंगल, रात अंधेरी, छाई बतली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। जब वो पैदा होंगे तो मजाज देंगे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नस्ल के किले गिराते जाएंगे। वो पैदा होंगे तो मजाज देंगे मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न
मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जब वो पैदा होंगे तो गुलामों को तालीम देंगे और कहेंगे कि सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। जब वो पैदा होंगे तो पूरी दुनिया को मजाज देंगे, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। तो पूरी दुनिया उस आशिके रसूल को पुकार पुकार के कहेगी वादी रजा की कोहे हिमालय का रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। वाह क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, सरजमीने दर